شریف اتار کر کے اپنے بال پکڑ کر کے فرمایا واللہ ہمارے سروں میں جو بال ہے یعنی جو عزتیں ملی ہے وہ بھی تم اہل بیت کے صدقے میں ملی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کوئی اگر میرا ہے تو وہ رسول اللہ کی اہل بیت ہے، میرا کوئی وسیلہ ہے تو وہ رسول اللہ کی اہل بیت ہے۔ اور آپ کہتے ہیں قیامت کے دن میرے سیدھے ہاتھ میں اگر نام اعمال دیا جائے گا تو میرے کسی عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ گویا کہ جس ولی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ کو پتا چل رہا ہے اہل بیت کی محبت، صحابہ کی زندگی میں اہل بیت کی محبت۔ میں بطور ثبوت ایک ایک دو باتیں پڑھتا ہوں، لیکن آج میرا سوال یہ ہوگا پوری محفل سے اور پورے مجمع سے سوال یہ ہوگا کہ آخر محبت اہل بیت امت کے لیے لازم کیوں کی گئی، محبت کیوں ضروری قرار دی گئی، اہل بیت کی محبت ضروری کیوں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج یہ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت فرماتے ہیں، اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمدًا فی اہل بیتی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح ہم احترام کرتے تعظیم کرتے ہیں بالکل اسی طرح رسول اللہ کی اہل بیت کی تعظیم کی جائے۔ حضور کا خیال کرو اہل بیت کے معاملے میں۔ اسی لیے دیکھیں ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ امام حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے، صدیق اکبر کا حسن مجتبیٰ سے کیا خونی رشتہ تھا؟ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، نہ چچا لگتے تھے خونی طور پر، نہ تایا لگتے تھے خونی طور پر، نہ دادا لگتے تھے خونی طور پر، نہ نانا لگتے تھے خونی طور پر۔ حضرت امام حسن کا خونی شجرہ الگ ہے، صدیق اکبر کا خونی شجرہ الگ ہے، لیکن اللہ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق، یہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ میری قوم کے جوانوں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، جس اللہ اکبر کسی کی صحابیت محققین کی تحقیق سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے، ایک تنہا رسول اللہ کا صحابی ایسا ہے کہ جس کی صحابیت قرآن مقدس سے ثابت ہے، قرآن نے جس کو صحابی کہا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ سبحان اللہ، بہوا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سرزمین اٹڑیہ شریف۔ صدیق اکبر جن کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا، وہ امام حسن کو اپنے کندھے پہ لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں، میں تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے دیکھا اسی لیے میں بھی ایسے کر رہا ہوں۔ یہ صدیق اکبر کا انداز۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیں، امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، امام حسین اور امام حسن کی چھوٹی بہن سیدہ ام کلثوم کے ساتھ آپ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے، چھوٹی عمر کی وجہ سے عذر کیا جاتا ہے۔ تو عمر ابن خطاب منبر پہ تشریف لاتے ہیں اور منبر پر آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں کسی خواہش کی وجہ سے ام کلثوم کے ساتھ نکاح نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ام کلثوم کے ساتھ نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کا داماد بن جاؤں، تاکہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے حسب و نسب کے، تو فاطمہ کے رشتے سے میں بھی
रसूल अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लेना चाहते। सुभान अल्लाह सुभान इसलिए अल्लाह। उम्मे कुलसूम को निकाह का पैगाम दिया गया। उसके बाद दूसरी बात, एक मर्तबा हजरते सैयदना उमर इब्ने खत्ताब किसी अहम मीटिंग में मसरूफ है और आपके साहबजादे हजरते सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर इंतजार करते हैं और जब इजाजत तलब करते हैं उस महफिल में आने के लिए तो इजाजत नहीं मिलती। वहीं पर इमाम हुसैन भी मौजूद थे। इमाम हुसैन ने सोचा कि मैं जिससे मुलाकात के लिए जा रहा हूं मुझसे बहुत ज्यादा अजीज, मुझसे बहुत ज्यादा महबूब तो बाप को औलाद ही होती है। जब बेटे को इजाजत न हुई, जब बेटे को इजाजत न हुई महफिल में आने की, तो मुझे कैसे इजाजत हो सकती है। इमाम हुसैन महफिल में आए बगैर वहीं से वापस तशरीफ ले गए। जब वापस गए कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की मुलाकात जब इमाम आली मकाम से हुई तो फरमाया, शहजादे हुसैन बहुत दिन हो गए आप मुलाकात के लिए आए नहीं, आप मिलते नहीं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन मिलने के लिए आया था लेकिन आपको मैंने देखा मसरूफ, आपने अपने बेटे को इजाजत न दी, बेटा इंतजार में खड़ा था तो मैंने सोचा जहां बेटा मुंतजिर हो और बेटे को इजाजत न मिले वहां हुसैन को कैसे इजाजत मिलेगी। इसलिए कि औलाद जो है वो बाप को औरों से ज्यादा महबूब होती है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हुसैन वो अब्दुल्ला और है और तुम और हो, तुम इब्ने रसूल हो और तुम ये सोचते हो कि अब्दुल्ला को इजाजत न मिली तो आपको कैसे इजाजत मिल सकती है। आपने अपना अमामा शरीफ उतार करके अपने बाल पकड़ करके फरमाया, वल्लाह हमारे सरों में जो बाल है यानी जो इज्जतें मिली है वो भी तुम अहले बैत के सदके में मिली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला सरजमीन डडिया शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान। हालांकि सहाबाए किराम में सिद्दीक अकबर के बाद सबसे बुलंद मर्तबा फारूक आजम का है। इसी तरह आपने सुना होगा हजरते सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कि हजरत अबू हुरैरा इमाम आली मकाम से एक मुलाकात में अपने अमामे के शिमले से हजरत इमाम हुसैन के तलवों की मिट्टी साफ करते हैं और आपके जूतियां सीधी करते हैं। कौन? हजरत अबू हुरैरा। उम्र में बड़ा फर्क है, अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद हो चुकी है, इमाम आली मकाम की दाढ़ी काली है। ये सारी चीजें कभी आप महसूस करते, कभी सोचा आपने कि ये लोगों ने मोहब्बत की और हम पर क़यामत तक अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। इमाम शाफई कहते हैं, जिसको जद्दुल मुख्तार में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। कि ऐ रसूल अल्लाह की अहले बैत, तुम लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज किया है, यानी कुरान में फर्ज कर दी गई है मोहब्बत अहले बैत। और फरमाया, क्या ये फख्र तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि उस वक्त तक कि हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जगह जगह अहले बैत का जिक्र किया। खुतबे हज्जतुल वदा में फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। फरमाया, जब तक दोनों को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे ये फर्ज करके गए, अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे लाजिम करके गए? अगर आप बारीक बीनी के साथ देखेंगे तो अब असल जो गुफ्तगू आपको समझने की कोशिश करना होगा। मैं अपने सब भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं आपकी मोहब्बत की कद्र करता हूँ, लेकिन अगर आप चुप रहकर खामोश रहकर आने वाली गुफ्तगू सुनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अब आप तवज्जो करना, माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता
چاہتا ہوں، دیکھو ارباب چاہتا ہے کہ اولاد سے میں محبت کرتا ہوں، میری اولاد سے دوسرے ہی محبت کرے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اولاد کی محبت کو صرف اولاد ہونے کی وجہ سے لازم نہیں قرار دیا، بلکہ میرے آقا نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا، اللہ کے رسول نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا، بلکہ یہاں تک فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث سے یہاں تک بات ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول جنت کے جس درجے میں ہوں گے، رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی درجے میں رکھے جائیں گے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان جس اللہ۔ درجے میں رسول اللہ ہے اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ یہ محبت اہل بیت کا اتنا صلہ کیوں؟ ابن مسعود کا قول ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں شفا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کوئی اہل بیت کو آتا دیکھ کر، حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی میری اولاد کو آتا دیکھ کر کھڑا نہ ہو تو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی اہل بیت کے معاملے میں اس قدر تاکید ہے، وہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، اگر نہیں کھڑے ہوئے تو تم لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ اور شاگرد ہے، وہ حدیث پاک اپنی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان کوئی بھی آئے، تمہاری مرضی کھڑے رہو یا بیٹھے رہو، لیکن جب رسول اللہ کی اولاد آیا کرے تو تم اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا، ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا، جو میری اولاد کو، میری اہل بیت کو پیچھے کر کے آگے جائے گا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا۔ ہر جگہ پہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ جب آیت درود نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مجھ پر مجرد درود نہ پڑھا کرو، مجھ پر اکیلا درود نہ پڑھا کرو۔ کافر یا رسول اللہ کیسے پڑھے؟ تو سرکار فرماتے ہیں یہ نہ کہو اللہم صلی علی محمد، یہ نہ کہو، بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی جب مجھ پہ درود پڑھنا تو اکیلے مت پڑھنا، صرف مجھ پہ مت پڑھنا، بلکہ میری آل بیت کے ساتھ ملا کے مجھ پہ درود پڑھنا، میری آل کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں اہل بیت اہل بیت اہل بیت، حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وقفوہم انہم مسئولون، کہ ان کو روکا جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ تو ابن حجر اسقلانی ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک کر کے پوچھا جائے گا۔ تو کیا پوچھا جائے گا؟ ابن حجر اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اللہ اکبر، کہ جب نماز روزے حج زکات کے سارے حساب ہو جائیں گے تو پھر روکا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے کہ تم نے رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کی تھی، ان کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ سوال آخری میں تم سب سے کیا جائے گا۔ آخر محبت اہل بیت اتنا اہم کیوں؟ تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ اپنے بزرگوں کے اقوال سے، ان کی تعلیمات سے، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اہل بیت کو ہر جگہ جو رکھا صرف اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا، کیونکہ رسول اللہ کے علم میں یہ بات ہے، حضور یہ جانتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بگڑے گا لیکن میری اہل بیت صراط مستقیم پر قائم رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی سن 60 ہجری کا طوفان آئے گا، اور 60 ہجری کے طوفان میں دین بدلا جائے گا، سنت رسول بدلی جائے گی،
عدل و انصاف کا قانون بدلا جائے گا، محرمات کے ساتھ نکاح کی ترکیبیں بنے گی، سود عام ہوگا، شراب اعلانیہ پی جائے گی، اس وقت کچھ لوگ مصلحت کے تحت رخصت پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، حالانکہ ان کا گھروں میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہوگا کیونکہ شریعت اس کی اجازت رخصت کی دیتی ہے، لیکن جب سب بیٹھیں گے اس وقت میرے دین کے لیے جو اٹھے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے ہی خاندان سے، میری اہل بیت سے ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہندوستان کفرستان بنا ہوگا اس وقت 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا، وہ خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ جب دین مردہ ہو رہا ہوگا تو دین کو زندہ کرنے والا بغداد میں جو اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ کسی اور کے خاندان کا نہیں ہوگا، وہ بھی اہل بیت کے خاندان کا، جسے دنیا عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے یاد کرے گی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر 14 سال کی عمر میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہونے والا کسی اور کے خاندان کا نہیں، مسعود سالار غازی اہل بیت کے خاندان کا ہوگا۔ اسی طریقے سے کفرستان کے اندر صابر کلیر کی شکل میں دین کا پرچم لہرانے والا اہل بیت کے خاندان سے ہوگا۔ دلی میں انقلاب پیدا کرنے والا محبوب الہی نظام الدین اولیاء خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ اللہ اکبر، لاہور کی سرزمین پر خدا کے دین کا محافظ بن کے کھڑا ہونے والا داتا علی حجویری اہل بیت کے خاندان سے ہوگا۔ اسی طرح قیامت کے قریب کوئی خاندان دین کے لیے اٹھے نہ اٹھے، آخری میں جو محمد مہدی کی شکل میں اللہ اکبر دین کا حمایتی بن کر کے اٹھے گا اکیلا تنے تنہا، وہ بھی خاندان نبوت کا چشم و چراغ خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ تو اہل بیت کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقے پر، اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اب مسلمانوں ہم سے کہا گیا میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب جب دل میں محبت کسی کی بھی پیدا ہو، کسی کی بھی محبت کسی کی بھی پیدا ہوتی ہے تو آدمی بولنے میں اس کی نقل کرتا ہے، چلنے میں اس کی نقل کرتا ہے، کردار میں اس کی نقل کرتا ہے، کھانے پینے میں اس کی نقل کرتا ہے، گفتار میں اس کی نقل کرتا ہے۔ یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ محبت اہل بیت اس لیے ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر دن میری اہل بیت تمہارے دین کی حفاظت کرتی نظر آ رہی ہے۔ جب تم ان سے محبت کرو گے تو تم دین کے مخالف نہیں جاؤ گے بلکہ تم بھی دین کے حمایتی بنو گے، تم بھی دین کے حامی بنو گے۔ لیکن شومی قسمت کہ آج اہل بیت کی محبت یا رسول اللہ کی محبت یا اولیاء کی محبت، اس کا مفہوم ہی لوگوں نے بدل دیا۔ محبت اہل بیت کا مطلب کیا؟ شربت، کھچڑا، نیاز، گرما گرم رافضیوں کی نقل والا، رسومات والا محرم۔ اب تو سنیوں والا محرم بہت سارے علاقوں میں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، اور ظلم اور دہشت گردی کا ماحول لوگوں کا یہ ہے کہ علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں، علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ جو علماء بولے، جو علماء گفتگو کریں، چھوڑ دو ضرورت نہیں، چھوڑ دو۔ اب کوئی بات نہیں، اب میں تو بات سمیٹ رہا ہوں، اب بہت بات تو اختتام کی طرف جاری، اب تھوڑی دیر سن لے، بس کوئی لمبی نہیں کرنی۔ آپ توجہ فرمائیں، ایک بار درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا، درود پڑھنے کو کہتا ہوں تو درود شریف کی آواز بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ارے میرے بھائیو، ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ جہاد اور حج میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ بے شک بے شک، ایک بار درود پڑھنا حج سے زیادہ ثواب، جہاد میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ پھر آپ سے کہا جاتا ہے درود شریف پڑھو، آپ چپ رہتے ہیں، بھئی درود شریف تو پڑھ لو اللہ کے بندو۔ صلی اللہ علیہ نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ
वबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा कहते हैं, उलमा पर ऐसा रोब, मुकर्रिरों पर ऐसा रोब, कोई नहीं बोल सकता गलत रस्मों के खिलाफ, और जो बोलेगा उस पर आस्तीनें चढ़ेगी, उसको माँ बहन की गालियां दी जाएगी, उसको खारजी नास्बी कहा जाएगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कड़ों को अहले बैत की मोहब्बत का नाम देने वालों, नाड़ों को अहले बैत की मोहब्बत का नाम देने वालों, काले पीले कपड़ों को अहले बैत की मोहब्बत का नाम देने वालों, कलर से मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि किरदार से मोहब्बत का ताल्लुक है, दिलों से मोहब्बत का ताल्लुक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहले बैत की मोहब्बत की दावत दे रहे थे, इसलिए दे रहे थे ताकि ऐ लोगों, जिस वक्त लोग गुमराही के दलदल में फंसे, उस वक्त तुम्हें इमाम हुसैन का किरदार याद होना चाहिए कि हुसैन ने किस तरह किरदार से जिंदगी गुजारी, इमाम अली मकाम की जिंदगी क्या थी, इमाम हसन पाक की जिंदगी क्या थी, उनकी जिंदगियां हम भूल गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि करबला के 3 दिन सिर्फ हम इमाम अली मकाम को देख लें और फिर अपने आप को देखें, बहुत तवज्जो के साथ आप सुनना, इमाम अली मकाम को देखें और अपने आप को हम देखें, तो आपको ये बात मालूम करनी पड़ेगी कि हम हुसैनी किरदार पर हैं या यजीदी किरदार पर हैं। बड़ी माजरत के साथ हुसैनी कहलाकर यजीद का किरदार जिंदा करने वाली कौम अगर जमीन की पुश्त ने देखा होगा तो वो 14वीं सदी ने देखा, 14वीं सदी के अंदर देखा। अल्लाह अकबर, जितने पाप, जितने जराइम यजीद कर रहा है, वो सारे जराइम इस कौम के अंदर मौजूद है जो अपने आप को हुसैनी कह रही है। इमाम हुसैन का कोई किरदार इस कौम के अंदर मौजूद नहीं। वजह इसलिए कि इमाम अली मकाम की जिंदगी पढ़ी नहीं, इमाम अली मकाम की जिंदगी सुनी नहीं, सिर्फ बस जज्बाती नारे, हर जगह जज्बाती नारे, हर जगह जज्बाती नारे। आइए मैं 2 बातें पढ़ता हूं आपके सामने, बुरा मत मानना, मेरी गुफ्तगू आखिरी तक सुनना। देखिए, एक है किरदार यजीद और एक है इमाम हुसैन का किरदार। 2 किरदार हमारे सामने हैं। अब हमें यह देखना है, मैं नहीं कहूंगा कि कौन यजीद के किरदार पर है और कौन इमाम हुसैन के किरदार पर है। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, ये यजीद करता था और ये इमाम हुसैन करते थे। अब आपको अपने अंदर डूब कर खुद सोचना है, अपने मन में डूब कर, पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। याद रखना, चिटिंग बाजी करने वालों, अपने आप से धोखेबाजी करने वालों, एक दिन मौत है मौत। जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा, रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आएगा तो ये जो तुम्हारा हम चिटिंग बाजियां कर रहे हैं मोहब्बत अहले बैत के नाम पर, बेजा रसूमात, गलत रसूमात, राफजियों का कैरेक्टर जिंदा करना और इमाम अली मकाम के किरदार से आंखें बंद कर लेना, मौत के वक्त पछताओगे। लेकिन उस वक्त पछताने से कोई काम नहीं चलने वाला, उस वक्त हाथ मलने से, उस वक्त आंसू बहाने से, उस वक्त तड़पने से, उस वक्त बिलखने से कुछ नहीं होने वाला। आओ मैं दोनों का किरदार पढ़ता हूँ। मेरी पूरी गुफ्तगू का हवाला इब्ने जरीर तबरी की तारीख तबरी होगी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तारीख खुलफा होगी, इब्ने कसीर की अल बिदाया व निहाया होगी, इसी तरीके से आईने क़यामत होगी। अल्लाह अकबर। और साथ ही साथ मशहद हुसैन, अल्लामा अबू इसहाक, अल्लाह अकबर। अब आइए इन सब किताबों का इतने मजमुआ, अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम का यजीद से इख्तिलाफ हुआ, यजीद से इमाम का इख्तिलाफ हुआ। देखो, इख्तिलाफ की कोई ना कोई वजह होती है, बुनियादी वजह होती है। अगर आज किसी कोई इख्तिलाफ हो, मिसाल के तौर पर 2 उलमा का अगर इख्तिलाफ हो तो कोई ना कोई मसला बीच में बनता है कि इख्तिलाफ की वजह क्या है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जिनके पास हर नेमत होती है, वो जल्दी से किसी से इख्तिलाफ नहीं करते। लोग उनसे इख्तिलाफ करते, वो औरों से जल्दी से इख्तिलाफ नहीं करते जिसके पास नेमतें होती है। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम के पास कमी किस चीज की थी? इमाम हुसैन के पास कमी किस चीज की थी? हुस्न ऐसा था, हुस्न ऐसा था। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे कि जब रात के वक्त आप गलियों में चलते थे तो लोग आपके चेहरे की
रोशनी के अंदर रास्ता तय करते हुए नजर आते थे। हुस्न जमाल का आलम ये था, अल्लाह अकबर। और नसब कितना आला, जिसका नाना रसूल, जिसकी नानी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, जिसके बाबा अली मुर्तजा, जिसकी अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा, नसब इतना आला था, अल्लाह अकबर। वो इमाम अली मकाम, इल्म बेमिसाल, हुस्न बेमिसाल, नसब बेमिसाल, खानदान बेमिसाल, तकवा बेमिसाल, तहारत बेमिसाल, खून बेमिसाल, सब कुछ बेमिसाल। अरे उनका घर भी इतना बेमिसाल था कि उस घर में सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होते थे। उनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। इतना आला घर। उनकी अम्मी इतनी मुकद्दस थी कि जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। लेकिन इमाम ने इख्तिलाफ किया यजीद से। यजीद पलीद, बदतरीन इंसान। जितनी गंदगियों के नाम मैं ले लूं, सारी गंदगियां कम होती है, यजीद ज्यादा गंदा है। ठीक, इतना पलीद है यजीद। यजीद को किसी ने अच्छा नहीं कहा। उलमाए अहले हदीस उन्होंने भी अच्छा नहीं कहा। उनकी अक्सरियत वहीदुज़्ज़मान अपनी किताब हदियतुल महदी के अंदर यजीद के बारे में कहते हैं, वो तो लिखते हैं कि यजीद तो ऐसा था कि उसने कहा था माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कि बनु हाशिम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई। उन लोगों ने तो हुकूमत और सल्तनत के लिए ड्रामा रचा था वही। यानी कि ये तो उलमाए अहले हदीस का स्टेटमेंट ये है यजीद के बारे में। नए लोग अगरचे बिगड़े, कुछ करें, हालात के तहत समझौता करें, अलग बात है। वहीदुज़्ज़मान की किताब हदियतुल महदी मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। इसी तरीके से आप उलमाए देवबंद की किताब उठा कर देखें, कारी तय्यब, उन्होंने अपनी किताब में शहीद करबला के अंदर जगह जगह यजीद की मजम्मत की। मौलाना हुसैन तांडवी, जिनको हुसैन अहमद मदनी कहते हैं, उन्होंने यजीद के खिलाफ लिखा। यानी कि आप देखते चले जाएं, एक सिलसिला है, कोई यजीद को अच्छा नहीं कहते। हत्ता के सिख मजहब के लोग भी, उनके अपने मजहबी जो पेशवाए, उन्होंने भी यजीद की मजम्मत की। हत्ता के जो वो गुरु नानक जैसे लोगों ने, अल्लाह अकबर, ये यजीद के मुतालिक जो है वो इंतहाई वो उसका घिनौना किरदार पेश किया। इसी तरीके से हिंदू मजहब के जो पढ़े लिखे लोग गुजरे हैं, उन्होंने यजीद की मुखालफत। यजीद को किसी ने अच्छा नहीं कहा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के दरबार में, जिसका खानदानी रिश्ता था यजीद से, ताल्लुक था, उनके उमर इब्न अब्दुल अजीज के दरबार में यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कोड़े लगवाए अमीरुल मोमिनीन कहने वाले। आप गौर फरमाए, इतना गंदा था यजीद। लेकिन इख्तिलाफ क्या था? इख्तिलाफ ये था कि यजीद खुले आम शराब पीता था और शराब को आम करता था। उसके दरबार में शराब एकदम अलल ऐलान पी जाती थी और शराब को आम किया जा रहा था। इस चीज को इमाम अली मकाम ने महसूस किया। इब्ने कसीर ने लिखा है कि यजीद ने सफरे हज में भी शराब पी। यानी आपके ये जो गांव आपका है, अगर यहाँ कोई शराबी आदमी हो, अल्लाह ना करे, मगर वो जब अल्लाह उसको हज की तौफीक दे, तो कम से कम जितने दिन वो हज के सफर में होगा, तो कम से कम वो शराब तो नहीं पिएगा। आप हज के सफर की बात करते हैं, लोग अजमेर शरीफ जाते हैं तो बिगड़े हुए काम नहीं करते, गरीब नवाज के एहतराम और ताजीम में। लेकिन यजीद इतना पलीद, इतना गंदा, इतना निकम्मा, इस कदर नीच हरकत का इंसान था कि उसने सफरे हज में भी मदीने मुनव्वरा में शराब पी। अब आप देखें, इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम उसकी इन बदकारियों को, बदकिरदारियों को महसूस कर रहे थे। इमाम ने जो उसके हाथ पर बैअत नहीं की और उससे इख्तिलाफ किया, नफरत की, वजह यह थी कि अगर इमाम उसके हाथ पे बैअत कर लेते तो कल उठ करके कोई शराब के खिलाफ तकरीर कर ही नहीं सकता था। शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकता था। क्यों? अगर कोई करने जाता तो लोग क्या कहते? तू बड़ा है कि इमाम हुसैन बड़े।
جب ایک شرابی کے ہاتھ میں امام حسین نے بیعت کر لی تو پھر تو کون ہوتا ہے اس کے خلاف بات کرنے والا؟ لیکن میرے امام کی غیرت دیکھو، علی اکبر جیسا بیٹا دیا، ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا دیا، لیکن آپ نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ آپ نے علی اصغر جیسا 6 مہینے کا شہزادہ دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ آپ نے قاسم جیسا 19 سال کا جوان قربان کیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اب مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، یزید شراب پی رہا ہے اور شراب کو عام کر رہا ہے، شراب کے ماحول کو عام کر رہا ہے، نشے کو عام کر رہا ہے۔ امام علی مقام اس سے جنگ کر کے بتا رہے ہیں کہ میری جنگ جو ہے ذات یزید سے نہیں، ذات یزید سے تو بعد میں ہے، پہلے کردار یزید سے۔ یزید کی ذات سے جنگ بعد میں، پہلے کردار یزید سے جنگ ہے۔ اور اب امام ہمیں سمجھا رہے ہیں اب جس کا بھی یہ کردار ہوگا اس سے میری کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اس سے بھی میری جنگ ہے۔ اب پتہ چلا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کسی کے ہاتھ میں نشے کی گولیاں ہے، کسی کے ہاتھ میں گانجا چرس ہے، کسی کے ہاتھ میں نشہ کرنے والی ادویات ہے، تو امام علی مقام کا وہ چاہے جتنا نام لے، حسین پاک جیسے یزید سے جنگ کر رہے تھے ویسی امام حسین آج ان شرابیوں سے، نشہ کرنے والوں سے بھی جنگ کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہو گیا آج؟ مسلمان بہت بے چین ہے، مسلمان بہت پریشان ہے، مسلمان بہت تکلیف میں ہے، مسلمان بہت بلاؤں میں ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میں بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر غلطی کروں گا تو میرے علماء میری اصلاح کریں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے، وہ اس کی تلوار نہیں ہے، اصل میں مار تم پر امام حسین کی ہے۔ تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے لیکن مار امام حسین کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے بتا دیا کہ جس قوم کے اندر نشہ ہوگا اس سے میری جنگ ہوگی۔ اب امام حسین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے، اس لیے اللہ تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہیں برباد کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ امام علی مقام کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں۔ اللہ اکبر! مجھے بتاؤ مسلمانوں کے محلے میں جتنی نشے کی چیزیں بکتی ہے کیا اوروں کے محلے میں بکتی ہے؟ جتنا نشہ مسلمانوں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے کیا اوروں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس قدر نشے میں ڈوبنے والی قوم 15ویں صدی کے اندر اگر کوئی ہے وہ قوم مسلم ہے۔ اللہ اکبر! 16 سال کے 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں باضابطہ طور پر نشے کی طرف جا رہے ہیں، کالج چھوڑ کر، یونیورسٹی چھوڑ کر، تعلیم چھوڑ کر نشے کی طرف۔ کس مسلمان کو نہیں پتا اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نشہ کیا اس نے محمد پر نازل ہونے والی کتاب کا گویا کہ انکار کیا۔ اللہ اکبر! اللہ اٹھا کر حدیث رسول دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، نشہ کرنے والے، کاش میری یہ آواز، یہ میری گنہگار آواز، یہ میری بے اثر آواز، کاش اللہ اس میں اثر پیدا کر کے کسی نشہ کرنے والے جوان تک پہنچا دے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اٹھ کر کے آئے گا تو اس کا چہرہ سور کی طرح، خنزیر کی طرح ہوگا، اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اپنی منہ سے الٹی کر رہا ہوگا تو وہ الٹی پاخانے کی الٹی ہوگی، یعنی اس کے منہ سے غلاظت پاخانہ نکل رہا ہوگا۔ منہ سور کا، توجہ کریں، منہ سور کا، خنزیر کا، آنکھوں سے خون اور منہ سے پاخانہ، اور پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتے
کرتا تھا وہ آلات اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور آس پاس فرشتے ہوں گے جو اس پر لعنت کر رہے ہوں گے، اس پہ لعنت برسا رہے ہوں گے۔ اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اللہ اکبر نشہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ میں کوئی بات اپنی طبیعت سے کہنے کا عادی نہیں۔ اللہ اکبر، فقیہ لکھتے ہیں جب اس ذلت کے ساتھ نشہ کرنے والا میدان قیامت میں آئے گا تو لوگ کہیں گے تو کون ہے، اتنی ذلت کے ساتھ تو آ رہا ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا بتا تو کون ہے؟ فرشتے کہیں گے لوگو یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، یہ دنیا میں شراب پیتا تھا، یہ دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنی ذلت ہے نشہ کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یزید نشہ کرتا تھا، امام علی مقام نشے کے خلاف تھے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں حسینیت نشہ کرنے کا نام ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام ہے؟ آپ مجھے جواب دیں، نشہ کرنے کا نام حسینیت ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام حسینیت ہے؟ اب اگر کوئی نشہ کر رہا ہے تو چاہے اس کا نام غلام حسین ہو، چاہے اس کا نام غلام علی ہو، چاہے اس کا نام عباس ہو، اگر وہ نشہ کر رہا ہے تو غلام حسین نام ہونے کے باوجود وہ حسین کا غلام نہیں، وہ یزید کا غلام ہے، کیونکہ وہ یزید کا کردار زندہ کر رہا ہے۔ نکلو سنیوں میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، یزیدی کردار سے باہر نکلو۔ دوسری بات بہت لمبی نہیں کرنے والا، گرمی کا موسم ہے، آپ لوگ بہت گرمی میں بیٹھے اس کا مجھے خیال ہے، لیکن دوسری بات ایک دو بات اور کروں گا، بات ختم کروں گا۔ دوسری بات یزید علل اعلان نمازوں کو ترک کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے سفر حج میں بھی نماز چھوڑی، مدینہ منورہ آ کے بھی اس نے نماز میں غفلت کی۔ امام کے سامنے اس کا یہ کردار موجود تھا، یہ کیریکٹر موجود تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ اس پر ہنستے ہیں، ہم لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے میں ہی ڈوبے ہوئے، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے کی بات کریں، دنیا کہاں پہنچ گئی؟ یہ ابھی تک نماز روزے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کہیں بھی پہنچے، ہماری نماز، توجہ کرنا، ہماری نماز ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے چاند پر جانے والے جہاں کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز میں سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو گویا کہ سجدہ کرنے والا ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے قدم ہمارے قدم کی طرح نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ بندے جب تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے۔ جیسے وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، ویسے قدم بھی بیان کیے گئے، لیکن ہمارے قدموں کی طرح یہ قدم نہیں ہے جس میں انگلیاں ہیں، ناخن ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر کہ تیرا سر اس کے قدموں میں ہوتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے، اور وہ تیرے سامنے ہوتا ہے اور تو اس کے سامنے ہوتا ہے، جو جسم و جسمانیات سے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ گویا کہ اس کی انوار اور تجلیات تجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تیرا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یزید نماز میں کوتاہیاں کرتا تھا۔ آج لوگ کتنے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جلسے کے نام پہ تو ہزاروں جمع ہوں گے، لیکن نماز کے نام پہ کتنے؟ مسجدوں کے اندر دھول ہے، اچانک چلے جاؤ مسجدوں میں چٹائیوں پہ دھول ہے، چٹائیوں پہ گرد و غبار ہے، لوگ نماز میں بالکل دھڑلے کے ساتھ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ سن لو، پورے قرآن میں 700 مرتبہ میرے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھنا آپ اپنے آپ کو رضوی کہہ لو، اشرفی کہہ لو، برکاتی کہہ لو، صابری کہہ لو، مداری کہہ لو، کاملی کہہ لو، ابو لولائی کہہ لو، جنتی کہہ لو، حسینی کہہ لو، محمدی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں نماز چھوڑ کر تم اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو سچا مومن ثابت نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک بے شک، حق سبحان اللہ۔ زندگی میں سجدہ نہیں، نماز سے کوسوں دور، اور جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ اگر ٹائم نہیں ملتا تو پھر مسلمان کیوں ہے؟
کیسے؟ تجھے کھانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے سونے کے لیے ٹائم ہے، تجھے ناچ گانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے واٹس ایپ فیس بک کے لیے ٹائم ہے، تجھے عورتوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے لیے ٹائم، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھ، تجھے اللہ کے لیے ٹائم ہے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ اور ہم اگر ٹائم نکالنا چاہیں تو بالکل نکال سکتے، اس لیے کہ ٹائم کسی کو نہیں ملتا، نکالنا پڑتا ہے۔ آپ جلسے میں ٹائم نکال کر آئے تو پہنچے، اگر تھوڑی سستی کرتے تو آپ نہیں آتے۔ بے شمار لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے، سستی کی نہیں آئے، بستر پہ لیٹے لیٹے سو گئے، بیٹھے رہ گئے، باتیں کرتے ہوئے نہیں آئے۔ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہارا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ موت سے تمہاری آنکھیں بند ہو جائے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ اکبر، اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھ، اپنے آپ پہ رحم کر، اپنے آپ پہ رحم کر۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوگا تو بے نمازی کو ہوگا۔ ایک حدیث سن لیجئے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے درۃ الناصحین کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ حدیث سن لیں، اس کے بعد ایک اور بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ دل کے کانوں سے سننا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کتاب کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ اے میرے بھائیو، کھیل کود میں کب تک زندگی گنواتے رہو گے؟ اے میرے بھائیو، کب تک اللہ سے دور بھاگتے رہو گے؟ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، جہالت کی زندگی کب تک گزارو گی؟ کب تک سیریل، فلمیں، گانے، باجے، تماشوں میں مصروف رہو گے؟ ہائے ہائے، جو قوم اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگائے اس قوم کی زندگی میں سجدہ نہیں، حالانکہ سجدہ کیا امام علی مقام نے سجدہ کیا، آخری سجدے ہی میں تو جان گئی امام کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آخری وقت تک سجدہ کرتی رہی، مولا کائنات نے آخری وقت تک، ان کی شہادت بھی تو مسجد میں ہوئی۔ مجھے حیرت ہے، مولا علی نے مسجد میں شہادت پائی، سیدہ فاطمہ نماز کی حالت میں، اللہ اکبر، پوری پوری رات گزار دیتی ہے۔ امام حسین نماز کی حالت میں شہادت پائے۔ میری قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ قوم نماز کی طرف نہیں آتی، اس قوم کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، کتنی بھی طاقت ہو، کتنی بھی قوت ہو، خدا کا عذاب برداشت نہ کر سکو گے۔ آئیے صاحب درۃ الناصحین سے ایک روایت سن لیتے ہیں، اپنی بات نہیں، رسول اللہ کا فرمان۔ ایک بار ایسا ہوا، میرے آقا اپنے یاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں جلوگر ہیں، میرے سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہے۔ ایک جوان روتے ہوئے مسجد نبوی میں آتا ہے، اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے حال زار پہ رحم کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں، اے جوان، تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ آقا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا، میں دیہات میں رہتا ہوں، میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، یا رسول اللہ، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے باپ کی موت کے بعد بھی نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو اور اس کے باپ کو کفن پہناؤ۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا کے دونوں یار صدیق و فاروق تشریف لے گئے اس کو نہلانے کے لیے، جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹائی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا، اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح تھا، یعنی اس کا منہ انسانوں کی طرح نہیں تھا بلکہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح۔ یہ بات میری نہیں ہے میرے بھائی، صاحب درۃ الناصحین اس کے ذمہ دار ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ جس کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا ہے، جس کے کہنے پہ قرآن
قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے، اس رسول کا فرمان سن کر کے لرز جاؤ، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو۔ یہ دنیا کا مال جس کے لیے رات و دن دوڑتے ہو، مرنے کے بعد یہی پڑا رہ جائے گا۔ تمہارے مال پر لوگ عیش کریں گے، تمہارے مال پہ لوگ آرام کریں گے۔ نہیں دیکھتے لوگ مر گئے مال چھوڑ کر کے، آج ان کی اولاد عیش کرتی ہے، ان کے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی، ان کی قبروں پر کوئی جا کے فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا نہیں۔ وہ مغفرت کی دعاؤں کو تڑپ رہے ہیں، مغفرت کی دعاؤں کو ترس رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو، میدان محشر کی فکر کرو، اللہ کی عدالت کی فکر کرو۔ ہوا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب اس کے چہرے سے ہم نے کپڑا ہٹایا تو اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح تھا۔ جیسے ہی ہٹایا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، زمین نکل گئی، فوراً اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا اور ایک قاصد کو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب قاصد حضور کے پاس آیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق و فاروق کو آپ نے اس کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے بھیجا، لیکن اس کو کیسے غسل دے، کیسے کفن پہنائے؟ اس کا منہ تو سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اس دیہات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس تشریف لائے۔ میرے آقا بذات خود وہاں پر اس دیہات میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے، اس کا جو منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہوا ہے، اس کا منہ ٹھیک کر دے، اس کا منہ درست کر دے۔ جب دیکھا گیا حضور کی دعا تھی، عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ بڑی ناز سے جب دعائے محمد ہوا، یہ حضور نے دعا کی، اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا۔ فوری طور پہ صحابہ نے، اصحاب مصطفیٰ نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد صحابہ کرام نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی، صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ صحابہ نے۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، کسی مسجد کے امام نے نہیں، ہم جیسے مولوی صاحب لوگوں نے نہیں، اللہ اکبر، ہم جیسے پیر صاحب لوگوں نے نہیں، بلکہ اصحاب مصطفیٰ نے روئے زمین پر، روئے زمین پر، چشم فلک نے اور پشت زمین نے انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین کوئی مخلوق دیکھا ہے تو اس کو اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ صاحب درۃ الناصحین کے مطابق صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس شخص کو قبر میں رکھا جانے لگا تو کسی نے دھیرے سے کہا، پہلے تو اس کا منہ کالے سور اور خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، اب مرنے کے بعد جب منہ ایسا ہوا تو قبر میں رکھنے سے پہلے بھی تو ایک بار دیکھ لو کہ اس کا منہ کیسا ہے، دفن کرنے سے پہلے تو اس کا منہ دیکھ لو، منہ کیسا ہے۔ جب نماز جنازہ کے بعد اور دفن سے پہلے پھر کپڑا ہٹایا گیا چہرے سے تو اب بھی اس کا منہ کالے سور کی اور کالے خنزیر کی طرح تھا۔ اگر آج کسی کا منہ ایسا ہو جائے تو کتنا ہنگامہ ہوگا؟ اس وقت ہوا۔ دیکھنے والوں میں ہمت تھی، طاقت تھی، اللہ کے رسول زمین کے اوپر ظاہری طور پہ موجود تھے۔ صحابہ نے پوچھا، آقا اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح بار بار کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا اس کے بیٹے کو بلاؤ۔ جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو فرمایا، تو سچ بتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں فرماتا، میرا اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کسی کو اس طرح کی سزا بلا وجہ نہیں دیتا۔ تجھے بتانا ہوگا کہ تیرے باپ کا جرم کیا تھا، تیرا باپ کرتا کیا تھا، کیا کرتا تھا تیرا باپ؟ تو اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں وہ سو جاتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا باپ بے نمازی تھا۔ تب میرے آقا نے فرمایا، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا، جب قبر میں وہ دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا،
جب اس کو اس کی قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا منہ بھی کالے سور اور کالے خنزیر کی طرح ہوگا. اللہ اللہ. ہنستے ہنستے کھلکھلاتے قہقہا لگاتے ہوئے نمازوں کو چھوڑنے والوں، یہ کسی لیڈر کا، کسی خطیب کا قول نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ کالے سور کی شکل میں اٹھے گا. آپ سے پوچھتا ہوں، اگر چہرے پہ پھنسی آ جائے، پھنسی، تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے؟ جب پھنسی آنے پر کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے، سور والا منہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ لرز جاؤ، لرز جاؤ. یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں. میرے بھائیوں، میں تمہارے سامنے جو ہے تمہاری منتیں کر کے کہتا ہوں، بہت دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب چکے ہو. نکلو، دنیا میں آوارگی کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں پاپ کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں عیاشی کرنے نہیں آئے تھے. مسلمانوں، ہم دنیا میں آئے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کے اچھا عمل کرتا ہے. دیکھ لو یزید کی زندگی اور دیکھ لو امام حسین کی زندگی. یزید نے نمازیں چھوڑی، یزید نے شراب عام کیا، یزید نے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی. وہ بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو دولت دی، اس نے عیاشی کی، پاپ کی، آوارگی کی. آج اس کی قبر کا نشان موجود نہیں ہے. 15 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، ایک بھی بیٹا اس کی نسل میں موجود نہیں. میرے حسین نے اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، بھوکے پیاسے رہے مگر نماز نہیں چھوڑی، عبادت نہیں چھوڑی. ارے تاریخ کی اوراق گواہ ہے کہ کٹا ہوا سر ہے، نیزے پہ چڑھا ہے، لیکن حسین بتا رہے ہیں میرے جسم کا تعلق میرے سر سے ختم ہو گیا ہے، لیکن تلاوت قرآن کر کے بتا رہے ہیں اب بھی قرآن سے میرا رشتہ موجود ہے. نیزے پہ قرآن سنا کر کے بتایا قرآن سے اب بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹا. جسم سے سر کا رشتہ تو کٹ چکا ہے لیکن قرآن سے میرا رشتہ اب بھی باقی ہے. میرے امام نے نماز پڑھی، صراط مستقیم پہ رہے، سچائی پہ رہے، اللہ کے دین پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. کیا ہوا؟ ایک بیمار چھوڑ کر گئے، بے شک بے شک. ایک بیمار. آج مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں امام حسین کی اولاد نہ رہتے. اس لیے یزید کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو، چلتے پھرتے یزید مت بنو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو. پتہ نہیں کس کی زندگی کب ہے، کب تک ہے، ہمیں نہیں پتہ. یہ مت سوچنا میرے بھائی، بس گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی ہے. خلاصہ کلام کہ جوانی میں گل چھدے اڑاؤں گا، عیش کروں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب توبہ کروں گا. جوانی میں بھی موت آتی، آ سکتی. آج ابھی توبہ کرو، ابھی پلٹو، ابھی پلٹو، ابھی واپس آؤ، ابھی واپس آؤ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 سال پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 پہلے عرش پر لکھا تھا کہ میرا بندہ ساری زندگی گناہ کر کے اگر ایک مرتبہ توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا. آئیے دین کی طرف واپس آئیے. بے نمازی پن چھوڑیے، نشے کی عادت چھوڑیے، جھوٹ کی عادت چھوڑیے، پاپ کی عادت چھوڑیے. گناہ کے اندر سکون نہیں ہے، گناہ کے اندر اطمینان نہیں ہے، اور اگر گناہ کرتے رہے تو امام علی مقام کی آپ سے جنگ ہے. اور یاد رکھنا حسین سے جنگ کر کے جب یزید جیت نہ سکا تو حسین سے جنگ کر کے آپ کون ہوتے ہیں جیتنے والے؟ تباہ ہو جاؤ گے.
نسلیں مٹ گئی یزید کی. اللہ اکبر. اگر تم نے بھی کردار یزید اختیار کیا تو تم بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچو گے. اس سے پہلے میں جانتا ہوں تم جان بوجھ کر حسین پاک سے جنگ نہیں لے رہے. تم پکے حسینی ہو, تم سچے حسینی ہو, تم سچے عاشق رسول ہو, تم سچے عاشق اہل بیت ہو, لیکن جو کچھ کر رہے ہو وہ لاشعوری طور پہ کر رہے ہو. اس لیے آج تمہیں یہ ہوشیار کرنے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے گویا کہ بانگے درا دی جا رہی ہے, یعنی کہ گھنٹی بجائی جا رہی ہے. سونے والو اٹھ جاؤ, سونے والو بیدار ہو جاؤ. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اگر آپ امام علی مقام کے کردار پر عمل کرو گے تو دیکھنا پھر میرے حسین کا کرم کیسے چھما چھم تمہارے گھروں پہ برسے گا. میرے امام علی مقام کا کرم کس طریقے سے تمہیں اوپر اٹھائے گا. میرا حسین ایسا بادشاہ ہے, میرا حسین ایسا تاجدار ہے, میرا حسین ایسا آقا ہے. اپنے ماننے والوں کو کبھی محروم نہیں کیا, عطا پر عطا کیا, دینے والا بنا دیا, منگتوں کو داتا بنا دیا, غریبوں کو آقا بنا دیا, بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیا. حسین ایسا بادشاہ ہے. اس لیے آئیے اپنی زندگی بدلیے, اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے. اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ مولا آج سے پہلے مجھ سے جو کچھ ہوا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے. کیا آپ کو نہیں پتا حور نے سارے جرائم کیے, لیکن جب آ کر کے میرے امام سے معافی مانگی تو میرے آقا نے حور کو معاف کر دیا اور حور کو آزاد کر دیا, حور کو جنتی بنا دیا. آئیے جہنمیوں کے خیمے سے نکلیے. آج کل ہمارے دماغ میں کیا خبط سوار ہے, میں اپنے علماء کی توجہ, جہنم میں کون جائے گا پتہ ہے؟ صرف وہ 72 فرقے جائیں گے بس. آج ہمارے دماغ میں کیا خبط ہے, جہنم میں صرف 72 فرقے جائیں گے. اور ہم لوگ سنی ہے نا, زنا کرے, شراب پیے, چوری کرے, جھوٹ بولے, بیوی کو مارے, ماں باپ کو دھکا دے, کچھ بھی, ہم جنتی میں جائیں گے. یہ جنت لکھا کے لائے ہو تم. وہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, یہ بات صحیح ہے, اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں. لیکن یہ جو آپ کا خبط ہے کہ ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے, یہ دھوکہ ہے, بے شک بہت بڑا دھوکہ ہے. یہاں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان پہنچ کر کے بہت بڑی بات کہتے ہیں. فرمایا یہ فکر رکھنے والے یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے. مطلب یہودی تو بس اتنا کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں گے, چند دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے گئے. یعنی ان کو یہ تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے, لیکن یہ میری قوم ایسی کنفرم جنت لے کر کے آئی ہے کہ کچھ بھی کرو, کلمہ یاد نہیں پھر بھی یہ جنتی ہے, غسل نہیں پھر بھی یہ جنتی ہے, وضو کا ڈھنگ نہیں پھر بھی یہ جنتی ہے, پوری زندگی نماز پڑھنا نہیں سیکھا پھر بھی جنتی. تم بھی دھوکے میں ہو. اور اگر آپ کے اسٹیج سے ایسے پاپیوں کو کوئی جنت بانٹ رہا ہے تو اللہ کی عدالت میں وہ بھی جواب. بے شک بے شک بے شک, حق نماز چھوڑ کے جنتی ہو. اور پھر تمہارے پاس کچھ ایسے پیر فقیر آتے ہیں جو کہتے ہیں ارے ہم ہیں نا, ہم ہیں نا, تجھے کیا پڑی ہے, ہم بچا لیں گے. میں کہتا ہوں یہ بات کسی اللہ والے نے کبھی نہیں. جی بے شک بے شک, یہ بات اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمائی. اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمائی کہ جو چاہو کرو میں بچا لوں گا, بلکہ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں سے, حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا اے بنو ہاشم, حضور اپنے خاندان والوں سے کہا اے بنو ہاشم عمل کرنا, عمل. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ. جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. اللہ اللہ, حضور نے اپنے خاندان والوں کو نصیحت فرمائی. اور آج ہم صرف لوگوں کی چاپلوسی کی خاطر لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے. اب ان کو دیکھو مفتی سلیم کو, یہ اللہ والے, ان کو دیکھو جنتی ہو جاؤ گے, یہ دیکھو ان کو یہ جنتی ہو جاؤ گے. پاگل ہوئے ہو جن کے چہرے دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو اس بے نمازی قوم کو جن کو کلمہ نہیں آتا. کیا جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو اس کا بھی جنت میں جانا یقینی ہے؟ بے شک, اس کے ایمان پہ خاتمے کی کیا گارنٹی ہے؟ صحیح بات. غوث اعظم روتے ایمان پہ خاتمے کے لیے. بے شک, سرکار غوث پاک جس کی ٹھوکر سے مردے زندے ہوئے وہ روتے ایمان پہ خاتمے کے لیے. غریب نواز روتے ایمان پہ خاتمے کے لیے. اور آج ہم اتنے بے باک, ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ گھر کی فریج میں شراب رکھی ہوئی ہے اور ہماری جنت ہی نہیں جاتی.
جلیل غالب نے کہا تھا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت لگے. میرے بھائیوں بدلو اپنے آپ. اور علماء جب نصیحت کرتے تو لوگ ہنستے ہیں. جمعہ کے دن کیا کریں گے؟ ارے مولانا تو بہت لمبی تقریر کرتے ہیں یار، چھوڑ ابھی کیا جانا، ابھی بولیں گے اس سے بچو اس سے بچو، یہ مت کرو وہ مت کرو. علماء سے دور رہنے والوں، تمہاری سب سے بڑی تباہی کی وجہ علماء سے دور رہنا. بے شک. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ہمارے دور میں ایک شخص مرا تو جب اس کو اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے تھے تو اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا. اللہ لوگ کرتے تھے پھر جاتا تھا، پھر کرتے تھے پھر جاتا تھا. تو ایک صاحب کشف بزرگ ہے فرمایا اس کا منہ قبلے کی طرف کرنا چھوڑ دو، اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ علماء مشائخ کو دیکھ کر کے غرور کی وجہ سے اپنا منہ پھیر لیا کرتا. اللہ. تو جو علماء سے اپنا منہ جیتے جی پھیر لیتا تھا اب مرنے کے بعد قبلے کی طرف اس کا منہ نہیں رہ سکتا. اللہ. آج کل علماء کی کیا عزت کر رہے ہو، اماموں کی کیا قدر کر رہے ہو. میں لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ میرے خلاف ٹرین چلاتے ہیں، لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مقرروں کو بلاتے ہو، ہزاروں روپے دیتے ہو، مسجد کے امام کی کیا خدمت کرتے ہو، نعت خوانوں کو بلاتے ہو، ہزاروں روپے دیتے ہو، اپنے امام کی کیا خدمت کرتے ہو. بلکہ امام کا حال یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، اگر اسٹیج سجے گا تو جو کبھی زندگی میں آپ کے گاؤں میں نہیں آیا وہ آگے بیٹھے گا اور مسجد کا امام سب سے آخری میں پیچھے بیٹھے گا، اس کو دھکے دے کے پیچھے بٹھا. جو اللہ کے یہاں آپ کے آگے کھڑے رہتا ہے وہ آپ کے اسٹیج پہ پیچھے پڑا. اللہ. یعنی اماموں کی کوئی قدر ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں. مسلمانوں حق تلفی نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، نہ امام کی کرو، نہ بیوی کی کرو، نہ بچوں کی کرو، نہ ماں باپ کی کرو. بلکہ ماں باپ کے معاملے میں بھی لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے سب کی خدمت کریں گے. ابھی یہ دیکھو تقریر چالو ہے، نذرانہ لا کر کے دے رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے. کوئی غرور گھمنڈ کی بات نہیں، اللہ آپ کو برکت دے، اچھی بات ہے لا کے دے رہے. لیکن یہ جتنا ہم لوگوں کو لا کے دیتے ہو اس سے کم بھی کبھی اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو ہم کو دینا فائدے مند ہے، ورنہ ماں باپ دوا کے لیے تڑس رہے ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، ماں باپ کو جھڑکیاں دے رہے ہو، ماں باپ کو دھکے دے رہے ہو، ماں باپ کو گھور کے دیکھ رہے ہو. یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا جب مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. اللہ. چاہے ہر سال حج کرتا ہو، چاہے ہر سال عمرہ کرتا ہو، مرے گا تو زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. ڈرتے کیوں نہیں؟ مرنا ہے، کامیاب مرنا ہے، جنتی ہو کے مرنا ہے. تو یہ سب باتوں سے توبہ کرو، بدلو اپنے آپ کو. جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اگر سن کر بدلنے آئے ہو تو تمہارا جلسے میں آنا کامیاب ہے. اور اگر صرف بھیڑ کرنے آئے ہو کہ چلو مولانا کیا بولتے ہیں، بہت اچھی تقریر میں بڑے نعرے لگ گئے اور بہت اچھا بولے، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ صحیح بات. آپ اپنے آپ کو بدلو اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. گفتگو کے درمیان اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھتے رہا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.